گا نہیں کرے گا. بالکل. اب یہ بات ہے، زنا کرنا یا ڈاکہ ڈالنا مومن نہیں رہتا، کیونکہ مومن ہے عمل والا، تو اس کے عمل سے عمل میں نقص پیدا ہوا، دونوں فسادی کام ہو گئے. دونوں فسادی کام ہوئے، تو اس لیے مومن نہیں رہا. لیکن نسبت خود سرکار عالم نے قائم رکھی ہے، ہم نہیں رکھ رہے. آپ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کیا زانی ہوں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ ہوں گے. کیا ڈاکو ہوں گے، چور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوں گے. سمجھ لیں بات کو. آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں جھوٹے ہوں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. زانی کے لیے نہیں کہا اس نسبت قائم رکھی، اس سے چور کے لیے نہیں کہا اس سے نسبت قائم رکھی، کیونکہ وہ نقص تو پیدا ہوا، لیکن اگر وہ تائب ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. جھوٹوں کے لیے جس کو شراب کی حد لگی تھی اس کے لیے کہا کہ اللہ رسول محبت کرتا ہے، اس کو برا نہ کرو، اس پہ لعنت نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ نسبت نہیں ٹوٹتی ان چیزوں سے. یہ کمال بات ہے، کیونکہ یہ معصیت ہے، معصیت دور ہو سکتی ہے، لیکن جس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے وہ نہیں دور ہوتی، کیونکہ جھوٹا شیطان تھا. جھوٹ ہر عیب کی جڑ ہے، ہر فساد کی ماں ہے. تو کوئی گناہ گار ہوتا ہے تو اس سے نسبت نہیں ٹوٹی. سرکار غوث پاک، یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی. اب سرکار غوث پاک کا ایک واقعہ ہے کہ آپ سے سوال ہوا کہ حضور، آپ کی جو مریدین ہیں ان میں بڑے بڑے با کمال لوگ ہیں، بڑے زہد رکھنے والے اور بڑے صاحب علم، حدیث فقہ تفسیر کے علم رکھنے والے علماء ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ. پھر اسی سوال کرنے والے نے کہا کہ حضور، آپ کے مریدین تو بہت ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. کہا ان میں تو بہت بے ایمان، چور، اچکے اور فساد پھیلانے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. تو انہوں نے کہا حضرت پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمام صاحب علم میرے لیے ہیں. کیا؟ تمام صاحب علم میرے لیے ہیں، اور تمام وہ لوگ جو دنیا کے عیبوں میں پڑے ہوئے ہیں میں ان کے لیے ہوں. انکار نہیں کرا نسبت سے کہ میرا ان سے تعلق نہیں. تو نسبت ہمیشہ قائم رہتی ہے جب تک تم نسبت کو نہ توڑ دو. اب میں ہوں، معاذ اللہ میں کہہ دوں میں عبد القادر جیلانی کا مرید نہیں ہوں بھائی، میں ان سے تعلق نہیں رکھتا، تو میں نے اپنے ہاتھ سے توڑ دی نا اپنی نسبت. اب میرا تعلق ختم ہو گیا. لیکن اگر کوئی مجھے کہتا رہے کہ بھائی تو میرا نہیں ہے، تو پھر میں جاؤں کہاں؟ جیسے کہ کعبے کے اندر ایک شخص کو ندا آتی تھی کہ تجھے یہاں سے کیا ملے گا، نکل یہاں سے، ہم تجھے معاف کرنے والے نہیں. پھر جاتا تھا کعبے میں. تو ایک بزرگ نے اس کو دیکھا، اس شخص کو، اور کہا کہ بھائی تیرے لیے بار بار ندا ہوتی ہے کہ تو یہاں آگے کیا کرتا ہے؟ جب وہ معاف کرنے والا انہیں منع کر دیا کہ بھائی میں معاف کرنے والا نہیں، پھر تو کیوں آتا ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا حضرت یہ بتائیں پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ میں تو ادھر ہی آؤں گا، آخری دروازہ وہی یہی میرا دروازہ ہے.
کب تک انکار کرے گا؟ جب میں آنے سے باز نہیں آ رہا تو وہ مجھے کب تک منع کرے گا؟ اگر وہ روکنا چاہے تو وہ تو قادر ہے، میرا دل پھیر دے، مگر میرا دل نہیں پھیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے مشکل میں ڈالا ہوا ہے، بس میرے سے لاٹ کرتا ہے۔ تو بات یہی ہے، نسبت کبھی نہیں ٹوٹتی جب تک خود نہ توڑو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیر کامل نہیں ہوتا، نسبت کامل ہوتی ہے۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میرا کمال اس بات پر ہے کہ میرے جد کمال ہیں، صاحب کمال ہیں۔ تو نسبت کا کمال ہوا نا۔ تو بات یہی ہے کہ جس نے نسبت کو تسلیم کیا وہ کمال کو پہنچا، تو نسبت کامل ہے، پیر کامل نہیں۔ جس نے اپنے نسبت کو جتنا کامل کر لیا وہ اتنا کامل ہو گیا۔ ورنہ سرکار عالم اپنی تمام اولادوں کے لیے اور اپنی تمام امتیوں کے لیے تو ایک جیسے ہی ہے نا۔ آپ تو سورج کی مانند ہے، سورج کس کو کم اور کس کو زیادہ روشنی دیتا ہے؟ جب تک کہ خود ہی اپنے اوپر آڑ نہ کر لے۔ وہ آڑ بے یقینی کی ہے، کہ جب میرے دل میں متزلزل ہوگا، بے یقینی پیدا ہوگی تو میری نسبت میں خلل آئے گا، اور نہیں ہوگی تو نہیں آئے گا۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ پیر بڑا نہیں ہوتا، نسبت بڑی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ جنت میں سب جائیں گے، جب حضرت اویس کرنے جا رہے ہوں گے جنت کے دروازے کو روک لیا جائے گا، ان کو سب کو جانے دیا جائے گا، ان کو روک لیا جائے گا۔ تو جب سب جا چکے ہوں گے اور یہ رکے رہیں گے تو آپ دعا کریں گے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں روک لیا جنت پہ جانے سے؟ تو کہا اے اویس، ہم نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم ذرا اپنے پلٹ کر دیکھو پیچھے۔ تو جو آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ اربوں لوگ جو ہیں جہنمی ہوں گے کھڑے ہوئے۔ تو رب کہے گا کہ اے اویس، یہ تمہارے منتظر ہیں کہ تم ان کی شفاعت کرو گے، تو تم جدھر جدھر انگلی گھماؤ گے ہم سب کو جنت میں بھیج دیں گے، اس لیے لوگ آئے تمہیں جنت میں جانے۔ تو آپ ایک ایک شخص کو جنت میں بھیج کے جائیں گے۔ یہ عطا نسبت کی ہے۔ ورنہ اگر اویس کو نبی سے وہ نسبت نہ ہوتی تو اویس ہوتا؟ ہر نبی کے ساتھ نا ایک بروق ہوتا ہے، بروق کہلاتا ہے وہ بروق جو ہوتا ہے نا وہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس کی امت کا شافع ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بروق اویس تھے۔ آپ صحابی نہیں ہیں،
مگر خیر التابعین ہے، تابعین کے سردار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر محبت ہو تو بلال بھی بن جاتا ہے اور اویس بھی۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلال اور اویس کسی دور میں ختم نہیں ہوتے، پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہر ہادی کے ساتھ ایک بلال ایک اویس ضرور ہوتا ہے، یعنی کہ ہر پیر کے ساتھ کہ وہ اپنی نسبت اتنی مضبوط کر لیتا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، بس اگر سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر سارے صوفی ہیں۔ یعنی اگر سمجھنے کے لیے یہ سوال ہو کہ سرکار غوث پاک کے اویس اور بلال کون ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں، اس سے تعین کر سکتے ہیں؟ ایک شیخ شہاب الدین سہروردی تھے، اچھا، ایک شیخ علی حیاتی ہیں، اچھا، یہ دونوں کمال رکھتے تھے محبت میں بھی اور آپ کی عطا میں بھی کمال تھا ان لوگوں کو۔ آج بھی شیخ علی حیاتی کا مقام یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ان کا نام لو تو مچھر نہیں کاٹتا اور شیر منہ نہیں کھولتا، شیر راستہ دے دیتا ہے آپ کا نام لینے سے۔ میں شہاب الدین سہروردی کو اویس کہہ سکتے ہیں؟ کمال تھا آپ کو یہاں سے۔ اور حضرت خود فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے شہاب الدین، میرے بعد تم عراق کے سب سے مشہور اور آخری ولی ہو گئے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی زیادہ مشہور کوئی نہیں ہے عراق میں، اور ان کے بعد کوئی نہیں آیا پھر۔ اب اندازہ کر لو، نسبت کی وجہ سے، جبکہ آپ مرید تھے ضیاء الدین نجیب کے، لیکن جب آپ نے آپ کو آپ کی خدمت میں بھیجا تو پھر آپ کے تمام نسبتیں، تمام محبتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کو کمال بھی حاصل ہوا، اور آج ہندوستان میں سلسلہ سہروردیہ تمام ہندو پاک میں موجود ہے، اور بڑے صاحب نسبت لوگ ہیں۔